ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا. ہم نے کچھ عرصے کے لیے لاک ڈاؤن کیا، لیکن اس کے جو نتائج تھے، ہماری لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پائیدار نہیں ثابت ہو سکتی، سسٹینیبل نہیں ہے لاک ڈاؤن. اس کی وجہ اوبیسلی کہ ایسے ممالک جن کی کہ معیشت ہم سے کئی گنا بہتر، ان کا ہیلتھ کیئر سسٹم ہم سے کئی گنا بہتر، باوجود اس کے کہ ہم نے بڑے دل ہلا دینے والے منظر دیکھے جہاں پہ کہ لوگ سڑکوں پہ بھی تھے، بیڈز اسپتال فل ہو گئے تھے. تو ایسی صورتحال میں پاکستان جیسا غریب ملک کیا کر سکتا تھا؟ یہاں پہ آئی بات لیڈرشپ کی. لیڈرشپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کے تو ہم متحمل ہو نہیں سکتے، تو ہم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس میں کہ وہ لوگ، خاص طور پہ غریب لوگ، وہ دہاڑی دار لوگ، وہ رکشہ چلانے والا، وہ چھوٹی دکان والا، وہ مزدور، ان کو ایک ایسا ماحول میسر کرنا تھا جس سے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانا لے جا سکے. تو ہمارے پاس آپشنز کیا تھی کہ یا ہم مکمل لاک ڈاؤن کرتے، جس کا کہ کچھ ہمارے ایسے دوست جو کہ آج سالگرہ منا رہے ہیں، انہوں نے یہ پریشر ڈالنا شروع کیا کہ لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن. عمران خان پرائم منسٹر نے بڑی سوچ سمجھ اور ثابت قدمی کے ساتھ ایک ایسی حکمت عملی ترتیب دی جس میں کہ زندگی یعنی صحت اور روزگار یہ دونوں چل سکیں. اس پہ بڑا کرٹیسزم ہوا، لیکن جو لوگ لاک ڈاؤن کا مشورہ دے رہے تھے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کون تھے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا تھا. ان کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ انہوں نے ہمیشہ غریبوں کا خون چوسا ہے، اور اس موقع پہ بھی انہوں نے غریبوں کا خیال نہیں رکھا، اور اس اشرافیہ کا وہ آواز بن کے اپنی سیاست چمکاتے رہے. وہ اشرافیہ جن کے اپنے مہروں کے ذریعے کرٹیسزم کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پرائم منسٹر عمران خان کی حکمت عملی اور ثابت قدمی، جتنا پریشر ڈالا گیا وہ کسی بھی مقام پہ غیر متزلزل نہیں ہوئے، اور انہوں نے اپنا، چونکہ ان کی نیت ٹھیک تھی، اور جن کی نیت ٹھیک نہیں تھی وہ آج منہ چھپائے پھر رہے ہیں. اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس ہماری جو اکمپلشمنٹ ہے، ہم نے جو جس طریقے سے کورونا کو ہینڈل کیا ہے، انٹرنیشنلی اس کی پذیرائی ہو رہی ہے. کئی ممالک ہیں جو کہ ہمارے ماڈل کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں، اور کیا ہے. اس سے مراد یہ ہوئی کہ ان لوگوں کو اتنا بھی وہ نہیں ہوا، لفظ میں استعمال کروں گا کہ اتنی بھی ان کو شرم نہیں آئی کہ وہ آ کے کم از کم ایکنالج کریں کہ جی پرائم منسٹر صاحب، یہ آپ نے بڑے کامیابی کے ساتھ اس کو آپ لے کے چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی کامیابی ہوگی. لیکن انہوں نے تو اپنی خاص ویسٹڈ انٹرسٹ پہ کام کرنا ہے، ان کو غریبوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. جبکہ پرائم منسٹر نے ایک خاص پروگرام جو کہ احساس کے نام سے کوئی 160 ارب روپے کی تقسیم کی گئی ان غریبوں کے جو کہ منیمم وہ پاورٹی لائن پہ بالکل پورے اترتے تھے، اور تقریباً 1,31,00,000 لوگوں کو یہ پیسے پہنچائے گئے اس شفاف طریقے سے، اس منظم طریقے سے کہ کسی نے، ہمارے جو مخالفین ہیں انہوں نے بھی اس کو چیلنج نہیں کیا. اب جس صورتحال میں ہم ہیں، جس میں ہم تھے، نہ تو ہمارے پاس اکوپمنٹ تھا، نہ ہمارے پاس ڈیٹا تھا. سب سے اہم چیز ہے ڈیٹا. وہ ہمارے پاس تھا نہیں کہ کتنے بیڈز ہیں ہمارے پاس، کتنے ہاسپٹلز اویلیبل ہیں. اور اس سچویشن میں
پھر جو NCOC کا قیام لایا گیا، بنیادی طور پہ یہ وہ ادارہ تھا جس نے کہ اس سارے پینڈیمک کو ایک سائنٹیفک بیسس پہ اس کو مینیج کیا. میں اس وقت پاکستان کے عوام، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، پولیس، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، یہ جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے کہ انتھک محنت کے ذریعے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کے، اور آپ کے صحافی بھی، میڈیا نے جو رول ادا کیا وہ قابل رشک ہے. اور اس نے ایک بار پھر ہمارے ملک کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم پہ کوئی آفت آ پڑے تو اس کے لیے ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو سکتے ہیں. اور یہی وہ اتفاق، یہی وہ ثابت قدمی تھی، یہی وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی، یہی وہ لیڈرشپ کی غیر متزلزل ایک وہ تھا حکمت عملی تھی جس کی بنیاد پہ ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں. اپنے اور ممالک جو ہیں، یورپ ہو گئے، چاہے ہمارے اپنے ہمسائے، کچھ یہ کہتے ہوں گے کہ جی یہاں پہ ویدر اور لوگوں کے جس طرح ہے، ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں کیا ہوا ہے یا کیا ہو رہا ہے، ان کی کیا اکانومی کی کیا حالت ہو گئی ہے، اور وہاں پہ اموات کی شرح کتنی بڑی ہے. اور اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سفر جو کہ ہم نے شروع کیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا کرم کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ جو NCOC میں جو آرم فورسز کے لوگ تھے، جو اور اسپیشلسٹ تھے، ڈاکٹرز تھے، جو کہ ہمارے پولیٹیکل وہ تھے، کلیگز تھے، جنہوں نے ایک روزانہ کی بنیاد پہ، اعداد و شمار کی بنیاد پہ اپنی حکمت عملی ترتیب دی اور ہمیں ایک ایسے مقام پہ لا کھڑا کیا جس میں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا انشاءاللہ اگر ہم نے آگے بھی احتیاط کی، اگر ہم نے آنے والے یہ آپ کو پوری تفصیل بتا دیں گے. اور میں یہاں پہ گو کہ وہ نہیں ہے، میں یہاں پہ خاص طور پہ ایک اپنے ہیرو جو میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر فیصل، جو کہ شوکت خانم ہاسپٹل کو رن کرتے ہیں، کراچی، اسلام آباد، وہاں پہ بھی بنا رہے ہیں. ایک سیلف لیسلی ابھی بھی لاہور کل گئے تھے ایک بہت ہی مقدس کام کرنے، اور واپس آئے اس کے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر سکیں. یہ وہ ہیرو ہیں. یہ بھی ہیں ہماری جو تانیہ ایدرس ہیں، ان کا بھی ایک بڑا اہم رول ہے. اور اس کے علاوہ کئی ایسے ہیروز ہیں جو کہ منظر عام پہ نہیں ہیں، جنہوں نے اپنی پوری انتھک کوشش سے ہمیں اس مقام پہ کھڑا کیا جس میں کہ دنیا میں ہماری پذیرائی ہو رہی ہے، اور ہم ایک بڑے ہی کرائسس سے، جس میں کہ ہماری اکانومی بالکل تباہ و برباد ہو سکتی تھی، ہمارے ملک میں ایک قسم کا خانہ جنگی ہو سکتی تھی، ہماری جو ایک وہ ہے فوڈ کی سپلائی چین ہے وہ تک ڈسٹرپٹ نہیں ہوئی. چیزیں مہنگی سستی ضرور ہوئیں، وہ تو ہوتا ہے، یہ حالات نارمل حالات نہیں ہیں، یہ جنگ سے بھی زیادہ خطرناک حالات ہیں. تو میں اس سے پہلے کہ ان کو ڈاکٹر اپنا تانیہ ایدرس کو دعوت دوں کہ وہ بتا سکیں کہ کس طرح سے انہوں نے یہ ڈیٹا شیئر کیا اور کس طرح سے انہوں نے اس سے نبرد آزما ہوئے. جی تانیہ. السلام علیکم جی. شکریہ سبھی صاحب. لیکن جی سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ جب ہم نے کووڈ پہ کام کرنا شروع کیا تھا تو ایک چیز جو بہت ضروری تھی وہ یہ تھی کہ ایسے فیصلے کیے جائیں جس سے عام عوام کو کم سے کم مشکل کا سامنا کرنا پڑے. اور دیکھیں کوئی بھی کووڈ کی طرح کی کوئی بھی ایسی وبا، اس کا آپ اس کی ایویلیویشن ایسے خالی کر سکتے ہیں دیکھنے کے بعد کہ اس کے ایفیکٹس کا کیا ہوا ہے. الٹیمیٹلی 3, 4, 5 مہینے کے بعد وہ افیکٹس آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی جو کوشش رہی ہے پچھلے 3-4 مہینوں میں وہ کامیاب رہی ہے یا ناکام رہی ہے. اور لوگ مشکل فیصلے کرنے سے ڈرتے ہیں. ہماری حکومت نے فل ٹرانسپیرنسی
کمپلیٹ اکاؤنٹیبلٹی اور کمپلیٹ ڈیٹا ڈریون اپروچ کے ساتھ ہر وہ فیصلہ لیا اور ہر اس فیصلے کو آپ کے سامنے رکھا تاکہ عام عوام اور آپ سب ہمیں اس پرفارمنس کے اوپر جج کر سکیں اور ہمیں میجر کر سکیں. اور یہ تھرو آؤٹ سب کچھ ہماری ہیلتھ منسٹری کی ویب سائٹ سے لے کے ہمارے ریسورس مینجمنٹ سسٹم سے لے کے ہر ایک سسٹم جو ان پلیس ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے تاکہ سب کچھ ٹرانسپیرنٹلی اور اکاؤنٹیبل طریقے سے ہو سکے. اور آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہونے والی جو اموات ہیں, جو ڈیلی نئے کیسز ہیں, وہ اب کم ہو رہے ہیں الحمدللہ. پازیٹیوٹی ریشو اب سنگل ڈیجٹس میں آ چکا ہے. R0 جو ایک ایسا میجر ہے جو پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے وبا کے پھیلاؤ کو سمجھنے کے لیے, وہ اب کافی حد تک گر رہا ہے پاکستان میں, اور اس میں اللہ کا بہت بہت شکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. آج لیکن جو بات کرنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ پہنچے کیسے ہیں, ہم نے کیا کیا وہ اسٹیپس لیے ہیں اور کس آرڈر میں لیے ہیں جس کے ذریعے ہم آج یہ ریزلٹس دیکھتے ہیں. دیکھیے ہمارا الٹیمیٹ مقصد یہ تھا کہ کام ایسا کیا جائے جس کے لانگ ٹرم فوائد ہمارے سسٹمز کو ہوں. ہم ایسی چیزیں نہ کریں جو خالی کووڈ کے دوران ہمیں فائدہ پہنچائیں اور بعد میں ہمیں اس کا فائدہ نہ ہو, اور ہم فیوچر کے لیے کسی نئی وبا کے لیے زیادہ تیار ہو سکیں. اور وقتی آسان یا ان ریئلسٹک اقدامات پہ ڈپینڈ کرنے کے بجائے ہم نے لانگ ٹرم سسٹینیبل فیصلہ سازی کو پرائیورٹی دی. اور اس میں سب سے پہلے جو میں بات کرنا چاہوں گی وہ یہ تھی کہ دیکھیں ان سب تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لانا بہت ضروری تھا تاکہ ایک سب مل کے ایک کامن مقاصد کے لیے ساتھ اکٹھی محنت کر سکیں. اور اس کے لیے NCOC کی اسٹیبلشمنٹ ایک گلوبل مثال ہے. آج پاکستان میں تو ایک ہے ہی مثال, لیکن گلوبلی اس سسٹم کی ایک تعریف کی جا رہی ہے جس میں فیڈرل حکومت, صوبائی حکومت اور فوج نے مل کر ہر فیصلہ ساتھ لیا ہے. پھر گلوبل رسپانسز کو دیکھ کے, بیسٹ پریکٹسز کو دیکھ کے, اور لیکن ہماری جو آن دا گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو سمجھ کے یہ بہت ضروری تھا کہ ہم فیصلوں کو ایک بڑے ایکوریٹ اور ریئل ٹائم ڈیٹا کے ذریعے سے ہر فیصلہ لے سکیں. اور اس کو کرنے کے لیے ہمارا سب سے جو پہلا اور سب سے شاید ضروری اسٹیپ یہ تھا کہ ہم ایسے سسٹمز پیدا کریں جس سے پورے ملک کا سب سے جو کرٹیکل انفارمیشن ہے, کہاں پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں, کتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, کہاں پہ پیشنٹس پازیٹیو نکل رہے ہیں, ہسپتالوں میں کیا سینیریو ہے, بیڈز کتنے ہیں, وینٹیلیٹرز کتنے ہیں, کتنے خالی ہیں, کتنے استعمال میں ہیں, وہ سب کی ایک سچویشن ہمیں ریئل ٹائم بیسس پہ سینٹر میں نظر آ رہی ہو تاکہ ہم اس کے بیسس پہ فیصلے کر سکیں. فروری میں جب اس وبا کا پہلا کیس پاکستان میں آیا تھا ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں تھا, اور مجھے بہت فخر ہے کہ ہم سب نے مل کے NCOC کے اندر فیڈرل لیول پہ, پروونشل لیول پہ, ملٹیپل اداروں نے مل کے ان سب سسٹمز کو آج بنایا ہے جس کے تحت آپ آج سب یہ رپورٹنگ دیکھ رہے ہیں. اور شروع میں ہمارے پاس ڈیٹا کیونکہ کافی کم تھا, ہم نے شروع میں پروجیکشنز کرنی شروع کر دی تھی تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہمیں کن کن چیزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ضروری ہے. اور پروجیکشنز بھی کرنے کے لیے ہم نے 3 فرق قسم کے ماڈلز استعمال کیے, ایپیڈیمیولوجیکل ماڈلز, اسٹیٹسٹیکل ماڈلز, اور ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک کا استعمال کیا تاکہ ہم اپنی تیاری کو پوری طریقے سے کمپلیٹ کر سکیں. پروکیورمنٹ کتنی کرنی کتنی ضروری ہے, اور ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ کب جا کے بوجھ پڑنا شروع ہوگا. لاک ڈاؤن جب کرنے کا فیصلہ ہوا, آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہم نے لاک ڈاؤن دوسرے ممالک کے کمپیریزن میں کافی جلدی کر لیا تھا. لیکن لاک ڈاؤن کے دوران ایک چیز جو بہت واضح تھی وہ یہ تھی کہ بلینکٹ پالیسیز پاکستان جیسے ملک میں افیکٹو نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کا جو پریشر آپ کی معیشت اور آپ کے عوام پہ پڑنا تھا وہ لانگ ٹرم کافی ڈیٹریمنٹل ہو سکتا تھا, اس کے نقصان بہت ثابت ہو سکتے تھے. اور ہمارے پرائم منسٹر نے بھی بار بار اس پوائنٹ کو ایمفسائز کیا شروع سے, جب لاک ڈاؤن شروع بھی ہوا تھا. سب سے بڑا چیلنج اس دوران یہ تھا کہ ہم کو ایک ایسی اسٹریٹجی کی تجویز کریں جس کے ذریعے معیشت کے بھی پہیہ چلتا رہے لیکن کرونا کے پھیلاؤ کے اوپر آپ کا کنٹرول ہو سکے, اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز اور آپ کی جو صوبائی حکومت ہے, اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, اس کو پوری طرح سینٹر سے سپورٹ مل سکے. اور کیونکہ ہمارے پاس امیر ممالک جیسے وسائل نہیں تھے, ہم لاکھوں ٹیسٹ روز کے نہیں کر سکتے تھے, تو ہمیں ایک بڑی ٹارگیٹڈ ٹیسٹنگ اسٹریٹجی تجویز کرنے کی ضرورت تھی.
اور سمجھیں کہ لاک ڈاؤن نے جو ایک تالا لگا دیا تھا ہمارے ملک پہ، اس تالے کو کھولنے کے لیے ہمیں ایک چابی کی ضرورت تھی، اور وہ چابی بنی ہماری ایک TTQ اسٹریٹجی، ٹریس، ٹیسٹ اور کوارنٹین۔ اس اسٹریٹجی کا مین مقصد یہ تھا کہ آپ بڑے افیکٹو طریقے سے ان لوگوں کو ٹیسٹ کریں جن کا سب سے زیادہ رسک ہائی ہے کورونا کو آگے پھیلانے کا، اور اس کو ٹارگیٹڈ طریقے میں کرنے کے لیے ہم نے انفیکٹڈ پیشنٹس کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کو بہت ایکسٹینسولی کرنا شروع کیا۔ ہم نے کووڈ ہیلپ لائن اسٹیبلش کی جس کے ذریعے لاکھوں کالز آئیں ہمیں، اور اس کے ذریعے بھی ہم اسٹیبلش کر سکے کہ کن لوگوں کو گھر پہ بیٹھے ہوئے سمپٹمز ہیں۔ ٹیلی ہیلتھ کے ذریعے ہم نے اسٹیبلش کیا کہ کن لوگوں کو سمپٹمز ہیں اور کن لوگوں کو ہمیں جا کے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی جو لوگ ہائی رسک ہیں اور جن کو ایکسپوجر زیادہ ہوا ہے۔ یہ اسٹریٹجی اپریل کی 23 تاریخ کو TTQ کی اسٹریٹجی پورے ملک میں استعمال ہونی شروع ہوئی، اور آج 3 مہینوں کے بعد 1/3 ٹیسٹنگ ہماری جو ہو رہی ہے ابھی وہ اس اسٹریٹجی کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اس سب نظام کے دوران ایک اور بھی چیز یہ بہت ضروری تھی کہ کرونا ختم نہیں ہوا تھا، کرونا کے نئے آؤٹ بریکس نے آنا تھا اور آتے رہنا تھا۔ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم ان آؤٹ بریکس کو جتنی جلدی آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور اتنی جلدی ان کو کنٹرول کر سکیں، وہ ہمارا کام تھا کہ ہم اس کو اس طرح کریں تاکہ ہمیں دوبارہ پوری طرح لاک ڈاؤن کی طرف نہ جانے کی ضرورت پڑے۔ اور کیونکہ ہم نے اس ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر کام کر لیا ہوا تھا، ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی تھی ریئل ٹائم کہ پیشنٹس کدھر سے آ رہے ہیں، کتنے آ رہے ہیں، کس جگہ پہ کتنی تیزی سے پیشنٹس پازیٹیو ہو رہے ہیں، اس جگہ کی آبادی کتنی ہے۔ ان سب انپٹس کو ساتھ رکھتے ہوئے ہم نے ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ایک سسٹم تجویز کیا، جو مجھے بہت فخر ہے، میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان پہلے کچھ ان ممالک میں تھا جس نے اس اسٹریٹجی کو اور اس طرح کے سسٹم کو رول آؤٹ کرنا شروع کیا۔ اور آج آپ اس سسٹم کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ نہ ہمیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور اب ہم آہستہ آہستہ اپنی معیشت، اپنے کاروباروں کو، اپنی انڈسٹریز کو کھول سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں میں ایک سٹیپ جس کی میں نے ابھی بات کی ہے، ان سب چیزوں میں ڈیٹا کا رول کرٹیکل تھا۔ ہم سب NCOC میں بیٹھ کے روز ڈیٹا کو دیکھ کے روز ڈیٹا کے ذریعے ہم نے ڈیسیجن میکنگ کی، اور سب صوبوں نے پوری مل کے پوری حد تک ہمیں اس کے اندر سپورٹ کیا تاکہ یہ فیڈ بیک لوپ کمپلیٹ ہو سکے۔ اس وجہ سے آج ہمیں سب کو بڑا فخر ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ان لمیٹڈ وسائل کے باوجود ہم نے اس وبا کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہم ہیں۔ اس کے ساتھ میں ڈاکٹر فیصل کو خاص طور پر کرنا چاہوں گی۔ شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ان ساری اسٹریٹجیز، ان تمام طریقہ کار کو ڈسکرائب کیا تانیہ نے، شفیع صاحب نے، لیکن ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری صورتحال جس طرح سے بھی میجر کی جائے، جس انداز سے بھی دیکھی جائے، جس نمبر کو بھی دیکھا جائے، وہ شکر الحمدللہ آج سے مہینہ پہلے کی سچویشن سے، 1.5 مہینے پہلے کی سچویشن سے بہت بہتر ہے۔ آپ کسی بھی اعداد و شمار کو کسی سائٹ سے بھی دیکھیں، نئے کیسز، وہ تمام کیسز جو ہسپتالوں میں ہیں جن کو علاج کی ضرورت پڑے، شرح اموات، یہ وہ تمام چیزیں، ٹیسٹ کی پازیٹیوٹی کا پرسنٹیج، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو تمام تر جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ ایک ہی ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں اس بہتر صورتحال میں موجود ہیں۔ انسان کوشش کرتا ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو وہ تمام کیا کوششیں تھیں یا وہ کیا چیزیں تھیں، ان کا جن معاملات کا تعلق ڈیٹا سے اور سسٹمز کو بلڈ کرنے سے تھا، وہ تو آپ کو تھوڑا بتایا، لیکن میں ایک چیز پہ بڑی دوبارہ سے شاید اس کو اسٹریس کرنے کی ضرورت سمجھتا ہوں، وہ یہ ایک یکجہتی ہے، ایک کامن پرپز کے تحت موو کرنا ہے۔ وزیر اعظم کا ویژن یہ تھا کہ ہم نے ایک درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے جس میں بیماری سے بچاؤ بھی رکھا جائے اور ہم اپنی کاروبار زندگی، اپنی زندگی، ہمارے لوگوں کی ویل بینگ جو ہے وہ بھی جاری رکھی ہے۔ اس راستے کو تلاش کرنے کے لیے وہ تمام اسٹریٹجیز استعمال کی گئیں جن کا ذکر ہے، جس میں ڈیٹا تھا، انالیسس تھا، غور و غوص تھا، کنسلٹیشن تھی، لیکن سب سے بڑھ کر ٹیم ورک تھا۔
میں سمجھتا ہوں یہ ٹیم ورک ہمارے این سی او سی کے ذریعے، ہمارا این سی او سی اس ٹیم ورک کی عکاسی کرتا ہے، لیکن مجھے کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ اس کی جو پوری گہرائی ہے یا جو اس کی پوری باریکی ہے وہ شاید ہم کبھی کبھار آپ تک نہیں پہنچا سکتے۔ اس میں تمام فیڈرل ادارے، ہمارے صوبائی حکومتیں، ہمارے انسٹیٹیوشنز، وزیر